على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجۃ لک وعلیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کے اندر اپنی لا ریب و بعیب کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے لیے انتخاب جو ہوا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں اپنے امت محمدیہ کے لیے قرآن کو چنا، اور انبیاء میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا. اور ہماری یہ خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت امام الانبیاء کی امت میں شریک کیا، پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور ایسا رستہ بنایا ہے کہ کوئی بھی انسان روئے زمین پر بسنے والا اگر حقیقی کامیابی چاہتا ہے، دنیا و آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس لا ریب کتاب پر عمل پیرا ہو کے جس طرح صحابہ کرام نے ایک شاندار زندگی گزاری، اس طرح وہ زندگی دنیا کے اندر گزار کے اللہ تعالیٰ سے اجر اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک لشکر روانہ کرتے ہیں، اور سفر کر کے ایک علاقے میں جا کے وہاں رک جاتے ہیں، اور پیچھے لاتعداد لشکر ہے، صحابہ کرام اور تابعین اس میں شریک ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور کافی دیر تک کھڑے، اور دیگر صحابہ کرام تابعین امیر المؤمنین کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب فاروق اعظم ہمیں حکم دے تو ہم جو ہے وہ روانہ ہوں لشکر لے کے. کافی دیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب کھڑے رہے اور کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی بات سوچ رہے ہیں، تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ پیچھے لشکر کھڑا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، اور آپ جو ہے یہاں کھڑے ہو کے آپ بس اپنے نظر ٹکائی ہوئی ہے اور دیکھے جا رہے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، مجھے وہ اپنا زمانہ، وہ وقت یاد آیا جب میں ان پہاڑیوں میں، ان ارد گرد صحراؤں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جانور چرایا کرتا تھا، اور میرا والد خطاب کہتا تھا کہ عمر تو کیسے زندگی گزارے گا؟ اس زندگی کی گرمی اور سردی میں کس طرح تو اپنا وقت گزارے گا کہ تجھے تو جانور بھی چرانے نہیں آتے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں دین اسلام نے، قرآن نے ہمیں یہ عزت دی، یہ مقام عطا کیا کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، پیچھے میرا لشکر کھڑا ہے اور میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا صحابہ کو جو مقام جو عطا کیا، اس مقام کا ذریعہ اور وسیلہ بنے کہ انہوں نے اس قرآن مقدس کو بخوبی اس پر عمل پیرا ہونے کی اس پر عمل پیرا ہوئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے، ہر ادا کو محفوظ کیا، پہلے عمل کیا،
پھر محفوظ کر کے پوری امت تک پہنچا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے بھی ان صحابہ کرام کے لیے یہ اعزاز دیا کہ دنیا میں چل پھر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اپنے معاملات بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی لوگ ہم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، یہی کامیاب ہیں، یہی راشدون ہیں۔ یہ ہمیں صحابہ کرام کو یہ جو مقام ملا، یہ عزت ملی، یہ قرآن مقدس کی وجہ سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے یہ ملا۔ آج ہم بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہم قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کریں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔